السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک سوال بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ مولا علی سے مدد نہ مانگو، غوث اعظم سے مدد نہ مانگو، اور اللہ انسانوں سے مدد مانگتا پھرے۔ ہم مولا علی سے اور گوھر شاہی سے بھی مدد نہ مانگے، ہمارے لیے مولا علی سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ ذاکر نائک کہتا ہے کہ اس کے نزدیک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ اور تم کون سے اسلام کی تشریح بیان کر رہے ہو یار؟ یہ کون سا دین ہے؟ قرآن کو پڑھو قرآن کو۔ اگر محمد رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک، مولا علی سے مدد مانگنا شرک، غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک، سرکار گوھر شاہی سے مدد مانگنا شرک، یہ باتیں تمہیں معلوم ہیں، اللہ کو کیوں نہیں پتا؟ دیکھ لیا؟ اب آئیے اس کا جواب دیتے ہیں۔ ذرا غور سے سنو۔ قرآن اعلان کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں کوئی ابہام نہیں ہے، عبادت بھی صرف اللہ کی ہے اور حقیقی مدد بھی صرف اسی سے۔ اسی بات کو رسول اللہ نے اور واضح فرما دیا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ اب رہی بات کہ اللہ نے سورہ محمد میں فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تو کیا اللہ واقعی انسانوں سے مدد مانگ رہا ہے؟ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو الصمد ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ یہاں اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے دین پر عمل کرو، میرے احکام کو قائم کرو، میں تمہیں اپنی مدد سے نوازوں گا۔ یعنی یہ حکم ہمارے لیے ہے، نہ کہ اللہ کی کوئی حاجت۔ اب اصل فرق سمجھ لو۔ زندہ انسان سے وہی کام لینا جو اس کے بس میں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ ڈاکٹر علاج کرے گا، دوست قرض دے گا، استاد تعلیم دے گا، لیکن قبر میں مدفون بزرگ کو پکارنا یا نبی کو غیب سے مدد کے لیے آواز دینا، یہ ایسا اختیار مانگنا ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے، اسی لیے یہ شرک ہے۔ ہم رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے خود فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اب ذرا سوچو، جب اللہ فرما رہا ہے کہ مدد صرف مجھ سے مانگو، جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگو، تو جو لوگ پھر بھی یا علی مدد یا غوث مشکل کشا کہتے ہیں، وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ دین نہیں بلکہ اپنی خواہش کا بنایا ہوا راستہ ہے۔ اصل اسلام یہ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ، غوث اعظم اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور سب بزرگوں سے محبت کریں، ان کی نیکیوں کو یاد کریں، لیکن مدد صرف اللہ سے مانگیں، کیونکہ مددگار صرف اللہ ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں۔ یاد رکھو، قبروں کو پکارنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، تعویذ گنڈے بچا نہیں سکتے، جھوٹے پیروں کے چکر میں پڑنے سے صرف ایمان ضائع ہوتا ہے۔ اصل طاقت، اصل مدد، اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ آج عہد کرو کہ اپنے دل، اپنی زبان اور اپنی دعاؤں کو صرف اللہ کے لیے خاص کرو۔ محبت رسول اللہ سے کرو، صحابہ سے اور اولیاء اللہ سے کرو، لیکن مدد صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ جس نے اللہ کو اپنا سہارا بنایا اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔